السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر زندگی سنڈے اسپیشل۔ آج اتوار کا دن ہے۔ ہر سنڈے کو ہم پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور نصیحتیں۔ رو رو کے گڑ گڑا کر دستے دعا اٹھا کر کہتے ہیں تیرے بندے یا رب معاف کر دے، یا رب معاف کر دے۔ آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے استخارہ کیا ہے۔ انسان کی زندگی میں ہر قسم کی مشکلات پریشانی آتی رہتی ہیں۔ تمام پریشانیوں کا حل واحد اللہ تعالیٰ ہے اور دعا مؤثر ہوتی ہے اور قبولیت کی منزلیں جلد طے کر لیتی ہیں۔ باخصوص درود شریف اول اور آخری ضروری ہے۔ دعا مانگنے کا سلیقہ قرینہ ہے، قرآن حدیث کے ذریعے بہت سی عمدگی کے ساتھ سکھائی گئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی دعائیں سکھائی بتائی ہیں۔ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرے۔ صلہ لینے کو یعنی کہ استخارہ کہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے صلہ نہ لینا، استخارہ نہ کرنا کم نصیبی ہے۔ استخارہ کیا ہم بتاتے ہیں، بہت سے لوگ اس سے ناواقف ہیں اور مختلف پیر و مریدوں میں پڑ جاتے ہیں۔ استخارہ کا مطلب ہے مشورے کی دعا کہلاتی ہے۔ ایک ایسی دعا جو مسلمانوں کے ذریعے پڑھی جاتی ہے، اس کو یہ کہہ لیجئے کہ اپنے امور کے انتخاب کو خدا پر چھوڑنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ استخارہ مختلف طریقوں سے انجام پاتا ہے۔ اس کو آسانی کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی معاملے میں خیر اور بھلائی کا مطلب یعنی طلب کرنا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی صورتوں کی طرح ہر معاملے میں استخارہ کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے، پھر دعا پڑھے۔ اے اللہ، بے شک میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں اور تیری طاقت کے ذریعے تجھ سے طاقت مانگتا ہوں اور تجھ سے تیرے بڑے بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو قدرت رکھنے والا ہے، میں قدرت سے محروم ہوں، تو علم والا ہے، میں بے علم ہوں، اور تو تمام غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اگر تو جانتا ہے یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو اچھا ہے۔ استخارہ کے بارے میں تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں، مختصر یہ ہے کہ خود کرنا سنت ہے اور کسی اور سے کروانا خلاف سنت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان خود کرے، 2 رکعت عام نماز کی طرح استخارہ کی نیت سے نماز پڑھ لے، اس کے بعد خوب اللہ تعالیٰ کا حضور میں یہ دعا کرے جو وہ چاہتا ہے اور سو جائے۔ صحیح بخاری میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ میں تیرے علم کے ذریعے بھلائی مانگتا ہوں، تیری قدرت کے ذریعے قوت چاہتا ہوں اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں۔ بلا شبہ تو ہی قادر ہے، میں قدرت نہیں رکھتا، تو ہی جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، تو غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ کام میرے دین و دنیا اور میرے کام کے انجام میں بہتر ہے تو اس سے میرے قابو میں کر دے اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، پھر اس میں میرے لیے برکت ڈال دے۔ اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین دنیا کا میرے کام کے انجام میں بہتر نہیں ہے تو اسے مجھ سے پھیر دے اور میرے لیے بھلائی مقرر کر دے، جہاں سے بھی ہو، پھر مجھے اس سے خوش کر دے۔ پھر دعا کر کے سو جائیں۔ جب سو کر اٹھیں تو اس وقت جو بات دل میں آئے، مضبوطی سے آئے، وہی بہتر ہے۔ اگر ایک دن نہ آئے تو 7 دن جو ہے آپ اس کا انتظار فرما لیجیے۔ آئیے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی طرف۔ آج جو نام کا انتخاب کیا ہے وہ ہے الخالفظ، الحافظ جل جلالہ، جس کے معنی ہے پشت کرنے والا۔ اسے کتنی بار پڑھنا ہے نوٹ کر لیجئے۔ اس اسم مبارک کو 500 بار پڑھے گا، انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہوگی، اس کی پریشانی دور ہو جائے گی، دشمن یعنی کہ دشمن کے صدمے سے بچ جائے گا اور حفاظت الہی اس کے حال شامل رہے گی۔ جو اسے 1000 بار پڑھے گا انشاءاللہ تمام دشمنوں سے محفوظ رہے گا۔ جو کوئی اس اسم مبارک کو بہت بڑے حاکم وقت اس سے رضامند رہے گا۔ اگر کوئی مشکل پیش آئی تو ہر نماز کے بعد 1481 بار اس کا پڑھنا بہت مفید ہے۔ جو کوئی ظالم سے ڈرتا ہو اس کو 70 بار پڑھے گا، اس کے ظلم سے محفوظ رہے گا۔ چلتے چلتے طالب ہم تیری ہر ایک عطا کے،
کر دے معاف ہم کو، ہم پر ہو مہربانی۔ دعاؤں کا طلبگار سید محمد سلیم جلالی۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ